بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فی فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید. یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی بعض کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی بعض کو معجزات دیے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور اسی طرح سے جو دوسرے تھے کلیم اللہ تھے موسیٰ علیہ السلام، تو ہر ایک کو الگ الگ معجزے عطا کیے. ٹھیک ہے، لیکن ان کے درمیان میں کوئی درجہ بندی نہیں تھی، وہ سب اللہ کا ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے. تو فرمایا کہ بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے. ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے، اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے ان کی تائید کی. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اے ایمان والو ہم نے تمہیں اے ایمان والو جو ہم نے تم کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے اور نہ دوستی اور نہ ہی کوئی شفاعت ہے. یعنی وہاں پر پہلے کے لوگ یہی سمجھتے تھے نا کہ ہم سفارش کر کے جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، ہمارے بزرگ ہم کو بچا لیں گے. لیکن یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، کوئی دوستی، کوئی سفارش، کوئی تجارت نہیں کام آئے گی اس دن، کیونکہ دنیا میں تو یہ چیزیں کام آ جاتی ہیں لیکن آخرت میں نہیں کام آئیں گی، اور کافر ہی ظالم ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند. اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. یہ آیت الکرسی ہے جس کی آیات تلاوت کی گئی، اس کی بڑی فضیلت احادیث سے ثابت ہے. مثلا یہ کہ یہ آیت قرآن کی عظیم آیت ہے، اور اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے. ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے کہ جو اگر اس کو پڑھے گا فرض نماز کے بعد، اور اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ پھر جنت میں جائے گا. تو یہ آیت جو ہے اللہ کی صفات جلال، اس کی الف، اس کی شان اور اس کی قدرت اور عظمت پر نہایت ایک جامع آیت ہے. اور کرسی کا جو ورڈ یوز ہوا، اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قدم رکھنے کی جگہ ہے. بعض نے علم، بعض نے قدرت و عظمت، اور بعض نے بادشاہی، اور بعض نے عرش مراد لیا ہے. تو اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں جس طرح قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ان کی بغیر تعویل اور کیفیت بیان کی ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے. تو اگر یہ کرسی ہے جو عرش سے الگ ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کس طرح سے بیٹھتے ہیں، یہ ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں. تو بس ہمیں اس پر یقین کرنے کا حکم ہے، اور اس کی جو فرضیت ہے اور جو اس کی افادیت ہے اس آیت کی، اس پر ہم کو عمل کرنے کو کہا گیا. اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے. وہ تو بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے، یعنی اس کی وسعت کتنی ہے، وہ وہ جو ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے. لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے. اسی لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا اور دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے.
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لے جاتا ہے، اور کافروں کے اولیاء شیطان ہے، وہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔ تو یہاں پر نور جو ہے نا وہ ہمیشہ سنگولر ہوتا ہے، اور ظلمات اندھیرے پلورل ہوتے ہیں۔ نور جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا نور ہے، ہدایت کا نور ہے۔ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب کی جانب سے نکال کر لے آ۔ تو اب وہ کافر بھون چکا رہ گیا، یعنی حیران رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہاں پہ نمرود کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو فرعون کی طرح خدا سمجھتا تھا۔ تو وہ کیا کر رہا تھا کہ اس نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ چیلنج کیا، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ رب کہا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے جھگڑا کیا اور فرمایا کہ رب تو وہ ہے جو کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور اسی طرح سے رب جو ہے وہ زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو وہ حیران رہ گیا۔ یا اس شخص کی مانند کے جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کیسے زندہ کرے گا؟ تو یہ کوئی دوسرا واقعہ ہے۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام سے منسوب ہے، لیکن اس کا علم جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو واللہ عالم اس کہنے کے بعد جو اس سے پہلے واقعہ حضرت ابراہیم اور نمرود میں جو کے بارے میں جو بھی میں نے آپ کے سامنے بتایا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا اس بات تھا، اور دوسرے واقعے میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے کہ بعد از موت زندگی، اس کا اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اور اس کے گدھے کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خراب نہیں ہونے دیا۔ تو یہی وہ اللہ ہے جو قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ جب وہ 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے، تو ہزاروں لاکھوں سال کے بعد بھی زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بعد از موت جو زندگی ہے اس کے بارے میں یہ مثالیں دی گئیں۔ تو فرمایا کہ اس شخص کو 100 سال کے لیے مار دیا اور پھر اس کو اٹھایا، تو پوچھا تجھ پر کتنی مدت گزری؟ وہ کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا۔ پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ، وہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ، وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ہم ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی مجھے یقین تو تھا، لیکن عینی مشاہدے کے بعد میری یقین اور علم میں مزید پختگی اور اضافہ ہو گیا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے، تو یہ بعد از موت زندگی کا دوسرا واقعہ ہے جو بہت ہی جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش اور اطمینان قلب کے لیے دکھایا گیا۔ تو یہ 4 پرندے کون سے تھے، ان کے نام وغیرہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس یہ مختلف قسم کے 4 پرندے تھے۔ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہوں نے کیا کیا تھا، مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا تھا، پھر ان کو آواز دی تھی تو وہ دوڑ کر ان کے پاس آئے تھے۔ تو اس سے وہ یہ پتا چلا تھا کہ بعد از موت زندگی ممکن ہے۔ تو اس پہ کوئی اعتراض انہوں نے نہیں کیا تھا، بلکہ صرف اطمینان قلب کے لیے یہ معجزہ دیکھنا چاہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے دکھائیے کہ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے۔ تو جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا ایمان تو ہے، لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندے لے لو، ان کے ٹکڑے ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے ایک گندم کی بالی ہوتی ہے نا، اس میں سے ایک دانہ ہم بوتے ہیں، اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو بھی صدقات ہم لوگوں کی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں،
وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے نشو نما دیتے ہیں، یعنی اس کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہمیں اس صدقات کا جو ہم نے دل سے اللہ کی راہ میں دیا اس کا کیا اجر ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم یتبعون لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ تو وہ اس کو جتاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں، یعنی زبان سے ایسا کلمہ نہیں کہتے کہ جس سے کسی غریب کی، محتاج کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے اور وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے کسی کو تکلیف دینا، یعنی احسان کر کے پھر اس کا احسان جتانا۔ کے بارے میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے کلام نہیں کرے گا، ان میں سے ایک احسان جتانے والا ہے۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ اداس ہوں گے۔ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو، یعنی یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جو سائل ہے اس سے نرمی اور شفقت سے بولنا یا دعائیں یا کلمات دینا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں دیا ہے ویسے تمہیں بھی اللہ اپنے فضل سے نوازے، تو ایسا دینا جو ہے وہ جائز ہے، یعنی سائل سے نرمی اور شفقت اور چشم پوشی یا پردہ پوشی اس صدقے سے بہتر ہے جس کو بعد میں لوگوں میں ذلیل اور رسوا کر کے اس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بھی معروف نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ تو جیسے اگر کوئی فقیر وغیرہ ہم سے مانگتے ہیں نا تو ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے، مطلب یہ ہے کہ ان کو نرمی سے آپ کہہ دیں کہ بھائی معاف کرو ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، یا اگر آپ پیسے نہیں دے سکتے تو کوئی کھانے پینے کی چیز، کوئی فروٹ رکھا ہوا ہے، کینو رکھا ہوا ہے، میرے پاس بھی اکثر ایسا ہوتا ہے، کبھی آتے ہیں نا بیل بجا کے، تو اگر کوئی بھی چیز رکھی ہوتی ہے، کیلا ہوتا ہے، کوئی بھی فروٹ ہوتا ہے، تو میں بچوں کو کہتی ہوں کہ وہ ان کو دے دیں، ایک تو خالی ہاتھ ان کو نہیں بھیجیں، اور دوسرا یہ کہ کیونکہ کھانے کی چیز تو دینا ثواب ہی کا کام ہے نا، ظاہر ہے بھوکا تو ہر کوئی ہوتا ہے، اور وہ لوگ تو فروٹ وغیرہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے، تو کوئی بھی آپ کے گھر بیل بجائے تو اس کو جھڑک کے نہیں بات کریں، بلکہ سائل کو نرمی شفقت سے کچھ بھی دے دیں، کھانے پینے کی چیز بھی اس کو دے دیجئے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بردبار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے پیسے کی، مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اگر تم نہیں دو گے اللہ کی راہ میں تو اور لوگ ہوں گے دینے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ قیامت کے دن پر، اس کی مثال اس پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو اور اس پر زوردار بارش برسے اور وہ بالکل اس کو صاف اور سخت چھوڑ دے، یعنی ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ صدقہ اور خیرات دے کر احسان جتانا اور تکلیف دہ باتیں کرنا اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ منافقوں کا ہے جو کہ ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ اس طرح سے خرچ کرنا ایسے ہے جیسے صاف چٹان ہوتی ہے نا، اس کے اوپر کچھ مٹی ہوتی ہے، تو اگر کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں کوئی بیج بو دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بارش کا جھٹکا پڑتے ہی ساری مٹی اتر جاتی ہے اور پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کوئی پیداوار نہیں ہوتی نا، تو یہ بارش اس پتھر کو جیسے فائدہ نہیں دیتی، اسی طرح اگر ہمارے اندر دکھاوا ہوگا، ریاکاری ہوگی، تو پھر وہ ہمارے صدقے کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی، ٹھیک ہے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی طرح ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو۔ اب اہل ایمان، جیسے ابھی ریاکار لوگوں کی بات ہو رہی تھی نا، منافقین کی، اب اس کے برعکس اہل ایمان کی مثال دی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کا خرچ کیا ہوا مال کیا ہے، اس باغ کی طرح ہے جس پر، جو اونچی بلندی پر ہو، اگر زور کی بارش آ جاتی ہے تو وہ پھل دگنا دیتا ہے، لیکن اگر ہلکی سی پھوار یا شبنم بھی پڑ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے پیداوار ہی نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح فرمایا جا رہا ہے کہ جو مومن اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کئی کئی گنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جنہ ایسی زمین کو کہتے ہیں جو اتنی کثرت سے اس میں درخت ہوں کہ جو زمین کو ڈھانپ لیں۔
تو یہاں پہ فرمایا کہ جو اللہ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لائے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو صرف پھوار ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یعنی ہمیں صدقات خیرات کرتے وقت اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے، دکھاوا نہیں کہ اچھا لوگ کہیں گے واہ واہ کتنی اچھی خاتون ہے کہ اتنا اتنا صدقہ کرتی ہیں لوگوں کو دیتی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صرف ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلے، ٹھیک ہے؟ ہاں البتہ جیسے فرضی صدقات ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی دے سکتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو، جیسے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اگر آپ کسی کو بتا کر بھی دے دیں کہ بھئی میں بھی زکوٰۃ نکال رہی ہوں، آپ بھی اپنی زکوٰۃ نکال دیں، تو اس طرح سے اس کو موٹیویشن ہوگی۔ لیکن صدقات جو ہیں وہ چھپا کر ہی دیں تو زیادہ اچھا ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں سے نہریں بہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اس شخص کا بڑھاپا آ جائے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں اور اچانک باغ کو آگ لگ جائے، جس میں بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، بس وہ باغ جل جائے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو ابھی ریاکاری کی بات ہو رہی تھی نا، تو ریاکاری کے نقصان کو واضح کرنے اور اس سے بچنے کے لیے مزید مثال دی جا رہی ہے کہ جیسے ایک شخص کا باغ ہو اور اس کو بھرپور آمدنی کی امید ہو اور وہ شخص بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے بھی ہوں، یعنی وہ خود بھی بوڑھا ہے، اب دوبارہ باغ نہیں لگا سکتا، بچے بھی چھوٹے ہیں تو وہ بھی اس کا سہارا نہیں بن سکتے، تو اچانک تیز ہوائیں آئیں اور اس کا باغ جل جائے، تو نہ تو وہ اب خود دوبارہ اس باغ کو آباد کرنے کے قابل رہے گا اور نہ ہی اس کی اولاد۔ تو ایسا ہی حال ریاکار یعنی جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکار کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا کرنے والے، جو دکھاوا کرتے ہیں خرچ کر، ایسے ایسے لوگوں کا قیامت کے دن ہوگا، کیونکہ نفاق اور ریاکاری کی وجہ سے ان کے سارے مال اکارت چلے جائیں گے اور وہاں ان کو نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی، لیکن اور دوبارہ اعمال کرنے کی مہلت تو ان کو اب نہیں ملے گی، دوبارہ تو ان کو دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہی حال ہو؟ تو اسی لیے مثال دی گئی۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو۔ تو یہاں پر پیداوار کے اندر سے بھی جو ہے وہ دیتے ہیں نا، مطلب پیداوار کا بھی اشر ہوتا ہے کہ اس کا 10واں حصہ دیا جاتا ہے اگر آپ کی زمین میں کوئی پیداوار لگی ہے، تو وہ چیزیں یہاں پر دینے کو کہا جا رہا ہے۔ اور پھر پاکیزہ کمائی کی بات ہو رہی ہے کہ اپنی حلال کمائی میں سے صدقہ دو، وہ زیادہ قابل قبول ہوگا، حرام کمائی میں سے پھر وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، جیسے ہمیں ہوتا ہے نا کہ ہم جو کپڑے بالکل نہیں پہن رہے، پھٹے ہوئے ہیں کہیں سے اور بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں، لیسیں جھڑی ہوئی ہیں، وہ جا کے ہم دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا احسان کیا ہے۔ ایسا نہیں کرنا، یعنی اگر کوئی آپ کو اس طرح کی چیز دے تو آپ لینا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ کوئی جوتا کسی کو دیتا ہے تو کم از کم اتنا تو ہو، اس حال میں تو ہو، ہاں ٹھیک ہے نیا نہیں دیں، نیا دے سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اس حال میں ہو کہ وہ پہن سکے اس کو، یہ نہ ہو کہ جوتے کی ایڑی ایڑی ٹوٹی ہوئی ہے یا اس کے اوپر جو بھی کوئی ڈیزائن ہے وہ نکلا ہوا ہے، پھٹا ہوا ہے، اور ہم وہ کسی دوسرے کو دیں، تو کیا کوئی ہم کو اگر ایسی چیز دے گا تو ہم لینا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ یا پھر وہ کھانا ہوتا ہے وہ بالکل سڑنے والا ہو جاتا ہے، وہ ہم لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ فوراً فوراً اگلے دن ہی کھانا نکال دیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر کوئی ہم کو اس طرح کی خراب چیز دے گا تو جیسے ہم لینا پسند نہیں کریں گے، ایسا ہی ہم کو پھر دوسروں کو بھی اچھی چیز دینی چاہیے، کیونکہ یہ سوچے کہ یہ ہم اللہ کی راہ میں دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی نظر میں وہ صدقہ آ رہا ہے، صرف لوگوں کی نظر میں نہیں آ رہا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں ہمیں شیطان ہی سکھاتا ہے کہ تم یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا اور تمہارا مال کم ہو جائے گا، اور وہ ہمیں فقیری ہو جائے گی، تمہارے پاس جو ہے وہ مال کی فراہمی کم ہو جائے گی، اور پھر دوسری بات کہ وہ ہم کو بے حیائی کا بھی حکم دیتا ہے، تو اس سے بچ کے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشش اور فضل کا وعدہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی سوری یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت اور دانائی عطا فرماتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دے دیا جائے وہ بہت سی بھلائی دے دیا گیا۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ عقل، فہم اور
جو ہے وہ بعض کہتے ہیں قوت فیصلہ، یعنی صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ دو شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی اور اس سے وہ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو حکمت اور سمجھ دی جائے، سمجھے کہ وہ بہت بڑی بھلائی دے دیا گیا، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ تم جتنا بھی خرچ کرو گے، یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو گے، اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ نظر کا مطلب ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کریں گے، تو پھر نظر کا پورا کرنا جائز ہے، یعنی ضروری بھی ہے اور جائز بھی ہے۔ لیکن اگر کسی نافرمانی یا ناجائز کام کی نظر مانی ہے تو پھر اس کو پورا کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ تو نظر بھی نماز روزی کی طرح ایک عبادت ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کی نظر ماننا تو وہ شرک ہو جائے گا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خفیہ طور پر صدقہ کرنا جو افضل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر صدقہ کرنے میں لوگوں کی ترغیب کا پہلو ہو، ان کو موٹیویٹ کرنا ہو، اور اس میں ریاکاری کا جذبہ شامل نہ ہو، تو پھر ایسا کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ تو جو اخفا صدقہ کا جو چھپانا ہے نا، وہ پسندیدہ ہے، کیونکہ اس سے پھر ریاکاری سے ہم بچ سکتے ہیں نا، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے نہیں ہے، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھی بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ پہلے جو ہے نا، مسلمان اپنے مشرک رشتہ داروں کی مدد کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں پھر ہم ان پہ خرچ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہدایت کی راہ پر لگا دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ تو جو بھی تم خرچ کرو گے، اگر کسی نان مسلم رشتہ دار پہ بھی خرچ کرو گے تو اس کا تم کو اجر ملے گا۔ تو نان مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا جو ہے وہ باعث اجر ہے۔ اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے، یعنی جو مہاجرین ہیں، مکہ سے مدینہ آئے ہیں اور اللہ کے راستے میں ہر چیز سے کٹ گئے ہیں، تو ان کو پھر یہ دیا جا سکتا ہے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، وہ مانگتے نہیں ہے نا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ تو بہت ہی مالدار ہیں، ایسا سمجھتے ہیں لوگ۔ اکثر آپ دیکھیں آپ کے ریلیٹیو میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ سفید پوش ہوتے ہیں اور وہ اپنی عزت کے خوف سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں ان کو پتہ کرنا ہوتا ہے، ہمیں جاننا ہوتا ہے، اپنے اطراف میں نگاہ دوڑانی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے دیکھ کر قیافے سے ان کو پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تو یہ اہل ایمان کی صفت ہے کہ فقر و غربت کے باوجود وہ سوال سے بچتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر ہمیں خود دیکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو ایک ایک دو دو کھجوروں یا ایک ایک دو دو لقمے کے لیے در در پر جا کر سوال کرتا ہے، مسکین تو وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی کہ لا یسألون الناس الحافا، چمٹ کر سوال نہیں کرتے لوگوں سے۔ تو پھر ایسے ہمیں ایسے سفید پوش لوگوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا حکم ہے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب اللہ کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے، اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی ان کو غم ہوگا۔ اب یہاں پہ کچھ سود کی آیتیں ہیں۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان شیطان من المس۔ سود خور لوگ، سود کیا ہوتا ہے، ربا کیا ہوتا ہے، ربا کے لغوی معنی ہوتے ہیں زیادتی اور اضافہ۔ تو یہ یہ وہ سود ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی کو اگر 6 مہینے کے لیے اس شرط پر 100 روپے قرضے میں دیتے ہیں کہ واپسی پر 125 روپے ہو، تو 25 روپے 6 مہینے کی جو مہلت کے لیے لیے جا رہے، وہ پھر سود کہلائے گا۔ تو سود سے جو ہے وہ بہت سختی سے روکا گیا مسلمانوں کو۔
کیونکہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو آپ اس کو قرضہ دے دیں، یہ مت کہیں کہ تم زیادہ کر کے مجھے واپس کرو۔ ہاں اگر وہ اتنا واپس کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ لے لیں، اتنا کا اتنا دے، 100 روپے اگر قرض دیا تو 100 روپے ہی واپس لے لیں، لیکن اگر معاف کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور جتنے دن آپ اس کو مہلت دیں گے نا قرض نہ ادا کر، اگر وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تو جتنی آپ اس کو مہلت دیں گے تو ہر روز آپ کو اتنا ہی مال صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ تو یہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر سود خور لوگوں کی بات ہو رہی جو سود کھاتے ہیں، کہ وہ لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح کے جیسے شیطان نے ان کو چھو کر بابلا کر دیا ہو۔ یعنی سود خور کی یہ کیفیت قبر سے اٹھتے وقت یا میدان حشر میں ہوگی۔ یہ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ تجارت میں تو نقد رقم اور کسی چیز کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، نفع اور نقصان کا امکان رہتا ہے، لیکن سود میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کہا ہے اور سود کو حرام کیا کہا ہے، اور یہ دونوں بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ لیکن وہ لوگ کہتے تھے نہیں ہم تو تجارت کر رہے ہیں نا، سود کو بھی تجارت کہتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ جو شخص اپنے پاس سے آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو سن کر رک جائے گا، اسی کے لیے ہے وہ، اس کے لیے ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ یعنی قبول ایمان اگر کر لے وہ تو توبہ کر لے تو پھر اس کے پچھلے سود پر گرفت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہو جائے گا۔ یعنی توبہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی قبول کر لے اور چاہے تو اس کی پکڑ کر لے، اور پھر جو دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے، ایسے لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار نسیم۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ اس کی جو اس کے جو نقصانات ہیں نا سود کے وہ بتائے جا رہے ہیں، اور صدقے کی جو برکت ہے اس کا بیان ہے کہ سود میں بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مال انجام کے اعتبار سے ہلاکت اور بربادی کا باعث ہوتا ہے۔ اور یہ اب آج کل دیکھیں جو یورپی معاشرے ہیں اور جو باہر کے معاشرے ہیں جہاں پر پورا ایک سود کا نظام بنا ہوا ہے، وہ بھی اس بات پر جو ہے وہ تحقیق کر رہے ہیں، اور ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سود کا نظام جو ہے یہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ اور صدقہ دینا جو ہے وہ اللہ بڑھاتا ہے، جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے سود لینا جو ہے وہ حرام کے درجے پہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایسے لوگوں کے ساتھ سخت جنگ کا اعلان کیا ہے جو سود لیتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں دیکھیں آج کل اس چیز کو کوئی مطلب اس پہ کوئی لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں، صرف ان کو اپنے مال بڑھانے کی فکر ہوتی ہے۔ تو یہ بہت سیریس میٹر ہے، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے بینگ اے مسلم۔ اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہ گار سے محبت نہیں رکھتا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے، اور نہ تو ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی اداسی اور غم۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان لانے والے ہو۔ یعنی سود کو چھوڑ کر توبہ کر لو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی ان سے جنگ کرنے کا حکم ہے، لکھا ہوا ہے نا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، یعنی اگر 100 روپے دیے تھے کسی کو تو وہ 100 روپے تو تم لے سکتے ہو، وہ نہیں چھوڑو، لیکن اس کے اوپر جو ایکسٹرا مال اس سے مانگا تھا وہ لینا حرام ہوگا۔ تو اصل مال تمہارا اپنا مال ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دے دینی چاہیے، اور صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم علم والے ہو۔ تو زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں سود در سود اور اصل رقم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا، جس سے وہ تھوڑی سی رقم ایک پہاڑ بن جاتی تھی اور اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی تھی۔ اور آج کل ایسا ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، مسلمانوں میں بھی یہ چیز جو ہے نا بہت کامن ہے کہ وہ بیچارے ان کے بچے اور ان بچوں کے بچے جو ہے وہ اس میں جکڑے رہتے ہیں، ان کے غلام بن جاتے ہیں، اور ان کا وہ سود چڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور وہ اصل رقم کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ اگر کوئی تنگ دست ہو، یعنی سود لینا تو درکنار، اگر اصل مال لینے میں بھی آسانی سے اس کو مہلت دے دو، یعنی قرض دار کو مہلت دے دو تو یا پھر قرض کو بالکل معاف کر دو تو یہ بہت بہتر ہے، کیونکہ اس کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے ایمان والو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اب یہ آیت دین کہلاتی ہے، یعنی اگر کسی کو قرض دیا جائے
تو وہ پھر یہ بہت بہت بڑی آیت ہے، اور اس میں قرض کی اہمیت کو بتایا گیا کہ اگر کسی کو قرض دیں گے تو پھر کیا کریں، اس کو لکھ لیں، یعنی کسی بھی آپ چاہے اپنے ریلیٹو کو بھی کوئی قرض دے رہے ہیں تو اسی لیے یہاں پہ بتایا، اس کی تاکید کی جا رہی ہے کہ پھر بعد میں یہ نہ ہو کہ وہ شخص اگر فوت ہو جائے یا پھر وہ اپنا قرض ادا واپس کرنے سے بدل جائے، تو اسی لیے یہاں پر بے احتیاطی جو ہے وہ اس کا سبب بنتی ہے جھگڑوں کا، اور جو ہے وہ باہمی آپس میں اختلافات کا سبب بنتی ہے۔ تو قرض لینا دینا تو کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، وہ تو آپ لے بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ اس کو لکھ لیا کریں، ٹھیک ہے، لکھنے کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، کاتب کو چاہیے یعنی جو لکھ رہا ہے لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے، بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، جس کے ذمے حق ہو وہ لکھوائے، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ بھی نہیں گھٹائے۔ ہاں، جس شخص کے ذمے حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے، یعنی بہت سے لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا نا، تو پھر وہ عدل کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے میں سے دو مرد گواہ رکھ لو، اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو۔ تو یہاں پر دو عورتوں کی گواہی پر فیصلہ کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، ایک مرد کے ساتھ فیصلہ کرنا جائز ہے، اور اگر دوسرے گواہ کی جگہ عورت ہو تو پھر دو عورتیں، کیونکہ عورتوں کے اندر بہت ساری ویکنیسز بھی ہوتی ہیں نا، کہ عورتوں کے اندر پیریڈز وغیرہ جب ہوتے ہیں تو ان کے اندر ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اکثر بھولنے بھی لگتی ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا۔ تو فرمایا کہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد کروا دے، یعنی عورت جو ہے وہ تھوڑی سی عقل کی وجہ اس میں جو ہے وہ ویک ہو جاتی ہے، تو ایک اس کی فطری کمزوری ہے، اس پہ عورتوں کو کوئی اس میں غصہ کرنے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ڈفرینٹ طرح سے بنایا، مردوں کو جو قوتیں دی گئیں وہ عورتوں کو نہیں دی گئیں، جو عورتوں کو قوتیں دی گئیں وہ مردوں کو نہیں دی گئیں، تو اس میں کوئی ناراض ہونے والی بات نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر دو عورتیں ہوں تو پھر ایک گواہ مرد ہو اور دو عورتیں ہوں، تاکہ بھول چوک کو دوسری یاد کرا دے، اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بھی بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ ہم لوگ کرتے ہیں نا ایسے کہ نہیں لکھتے اور بعد میں پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو اگر تھوڑا سا بھی آپ کسی کو 1000 روپے، 1000 تو خیر بہت کم ہے، 2-3 ہزار روپے، 5000 روپے دے رہی ہیں تو وہ بھی ضرور لکھ لیا کریں ڈیٹ کے ساتھ، اور نیچے ان کے سگنیچر کروا لیں۔ تو فرمایا کہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو لکھنے میں کاہلی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے، اور شک و شبے سے بچانے والی ہے۔ تو یہ لکھنے کے فوائد بتائے جا رہے ہیں کہ اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو، جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو، جیسے اگر ہم کوئی چیز خریدتے ہیں جا کے تو ہم اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ اس کے بدلے میں ہم کو چیز دے دیتا ہے، تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، یعنی خرید و فروخت ہو جس میں ادھار ہو یا سودا طے ہو جانے کے بعد اس کے انحراف کا خطرہ ہو، تو پھر کیا ہے کہ نقد سودے کو لکھنے سے، یعنی جو نقد ہوتا ہے پیسے دے کے فوراً لینا اس کو نہیں لکھیں، لیکن اگر بعد میں لینا ہے تو پھر وہ بھی لکھ لیا کریں۔ اسی طرح سے مکان، دکان، باغ اور حیوانات کی جو بھی تجارت ہے اس کو لکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور یاد رکھو نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ ہی گواہ کو۔ اور اگر تم یہ کرو گے تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی ہوگا تبھی ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور اگر لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو، یعنی سفر میں اگر قرض کا معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آئے اور وہاں پہ کوئی لکھنے والا یا کاغذ پینسل نہ ہو تو پھر کیا کرے گا، قرض لینے والا کوئی چیز جو ہے وہ قرض دینے والے کے پاس گروی رکھ دے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ ایک ذرا ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی، تو وہ کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اس کو ادا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اس کو چھپا لے گا وہ گناہگار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، یعنی گواہی کا چھپانا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اس کی کئی احادیث میں بہت جو ہے وہ آئی ہے، وہ آئی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، وعید آئی ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بہتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
اور بھی کئی احادیث ہیں لیکن ابھی ٹائم ہمارے پاس کم رہ گیا. تو فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے. وَإِن تُبْدُوا، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے، ما فی وَإِن تُبْدُوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے. تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا. پھر جسے چاہے وہ بخش دے اور جسے چاہے وہ سزا دے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ جو ہے آخری دو آیات، اس کی بہت اہمیت ہے. یہ جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، تو یہ اس کی جو ہے وہ بہت اہمیت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عرش کے خزانوں سے ان آیتوں کو نازل کیا گیا. پہلے میں اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں. ہاں، اس کے بارے میں فضیلت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی، ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی آخری دو آیات بھی ہیں. اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ اس سورت کو یہ جو سورت کی آخری دو آیات ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. تو یہاں پر جو ہے وہ ہمیں بھی یہ صورتیں یاد کرنے کا اور اس کو رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی بہت مطلب فضیلت ہے اس کی. میں اس کا ترجمہ آپ کو بتاتی ہوں اور پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں. رسول ایمان لایا اس چیز پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے اور سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جو نیکی کرے گا وہ اس کے لیے ہے اور جو برائی کرے گا وہ اسی پر ہے. اے ہمارے رب، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے اور کوئی خطا ہو جائے تو ہم کو نہ پکڑنا، اور اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر. تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے. اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں. اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے اور کوئی نجات نہیں ہے مگر اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانے میں، اور گناہ سے بچنے کے لیے کوئی طاقت نہیں ہے اور کسی نیکی کو کرنے کی کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ ہی کی توفیق کے ساتھ. تو آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہماری ایک سورت کمپلیٹ ہو گئی تھی، سورہ بقرہ جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اب ہم نے دوسری سورت سورہ آل عمران کی آپ نے ابھی تلاوت سنی. تو یہ سورہ آل عمران جو ہے وہ قرآن کی اہم سورتوں میں سے ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. 2 روشن صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن صائبانوں کی شکل میں آئیں گی یا پرندوں کی 2 صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی نے دعا کی کہ یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، اے آسمانوں کو عدم سے وجود میں لانے والے، اے زندہ، اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس نام سے پکارا ہے کہ جب اس نام سے اس کو پکارا جائے تو وہ قبول فرماتا ہے. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ جب بھی کوئی دعائیں کریں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یہ کہہ کر جو ہے وہ اللہ کو پکاریے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی پریشان کن معاملہ آ پڑتا تو وہ یہ دعا کرتے کہ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے میں فریاد کرتا ہوں. یعنی یہاں پر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا بھی آگے ذکر بھی آئے گا. تو اسی لیے میں نے آپ کو اس کی حدیث بھی بتا دی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس کو اس کو پڑھ کر اور پھر جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. یہ سورت جو ہے مدنی سورت ہے، سورہ آل عمران، اور اس میں 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. الف لام میم، آپ کو معلوم ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں اور اس کے میننگ سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں معلوم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو زندہ ہے اور سب کا نگہبان ہے. تو الحی القیوم کی میں نے آپ کو ابھی شروع میں وضاحت کر دی کہ اس کا کیا مطلب ہے. الحی القیوم سے مراد جو ہے، الحی کا مطلب ہے ایک منٹ میں یہاں سے دیکھ لوں، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں. حیو کا مطلب ہے وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں ہے. اور قیوم کا مطلب ہے ساری کائنات کا قائم رکھنے والا، محافظ اور نگران. ساری کائنات صرف اللہ کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور احادیث میں آتا ہے کہ 3 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے جس کے ذریعے سے دعا کی جاتی ہے تو وہ رد نہیں ہوتی. ایک تو یہی آل عمران کی آیت ہے جو ابھی ہم نے پڑھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور دوسری فرمایا کہ آیت الکرسی ہے، اور تیسری سورہ طٰہٰ میں ہے وَأَنِتَ الْوُجُوهُ لِلَّهِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ. تو اس میں یہ والا ورڈ جو ہے وہ کامن ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ یہ اس میں اعظم ہے. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجیل. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، یعنی اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور کتاب سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے. قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اسی نے اس سے پہلے تورات اور انجیل کو بھی اتارا تھا. اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا ہے. یعنی جو پہلے کتابیں انبیاء پر نازل ہوئی وہ بھی اس کتاب یعنی قرآن مجید کی تصدیق کرتی ہیں. اور اس کا آنے کا نزول کیا تھا کہ وہ ہدایت دینے کے لیے کتابیں آئیں، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننے کے لیے یہ کتابیں نازل کی گئیں. جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہے بناتا ہے، یعنی خوبصورت ہو، بدصورت ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، نیک بخت ہو یا بدبخت ہو، ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کے تصرف میں ہے. ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور جب صورتیں اللہ تعالیٰ بناتے ہیں تو پھر ہمیں یہاں پر یہ بھی حکم ہے کہ ہمیں صورتوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. جیسے عموماً ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ کسی کی ناک کا، کسی کے رنگ کا، کسی کے کوئی اور اس کا کوئی جو بھی اس کا جو بھی شکل میں کوئی بھی فیس میں کوئی ایسی چیز ہے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو ایسا کرنا منع ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے، اور فرمایا کہ یہ بہت ہی خوبصورت تخلیق ہے، تو اسی لیے اس کا مذاق اڑانا جو ہے وہ منع ہے. اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری اور جس میں واضح اور مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ آیتیں ہیں. تو محکمات اور متشابہات یہ 2 ورڈ آپ کے لیے نئے ہوں گے. محکمات سے مراد وہ آیتیں ہیں جس میں احکام اور مسائل اور واقعات اور حکایات ہیں، اور اس کا مفہوم جو ہے وہ بالکل واضح اور اٹل ہے کہ اس کے سمجھنے میں کسی کو مشکل پیش نہیں آتی. اور متشابہات میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی ہستی، قضا و قدر کے مسائل، جنت اور دوزخ، ملائکہ وغیرہ، یعنی ہماری عقل جن حقیقتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن کیا ہے کہ ہمیں اس پہ یقین ضرور کرنا ہے. یعنی دونوں کے پیچھے جو ہے وہ ہمیں چلنا ہے، احکامات پر عمل کرنا ہے، اور متشابہات کو یہی ماننا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پس جن کے دلوں میں کجی ہے یا ٹیڑھا پن ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ یعنی تعویل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی اصل حقیقت، تو اصل حقیقت اس کی کیا ہے وہ تو واضح طور پر صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو جو لوگ ٹیڑھا پن رکھتے ہیں، اپنے دلوں میں کھوٹ رکھتے ہیں اور قرآن کو ماننا نہیں چاہتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، جو متشابہات ہیں ان کے پیچھے چل جاتے ہیں۔ اور حالانکہ ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں جو احکامات دیے گئے وہ ہم پہلے بجا لائیں اور متشابہات کو مانیں، لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں جو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں، وہ صرف متشابہات کے پیچھے پڑ کے اپنے آپ کو شک اور شبہات میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا متشابہات کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن اس کے برعکس جو پختہ اور مضبوط علم والے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے ہیں، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے ہمارے رب، یعنی وہ دعا کرتے ہیں جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ کیونکہ ہدایت آنے کے بعد بھی لوگوں کے دل گمراہ ہو سکتے ہیں، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہر نماز میں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر جبکہ وہ ہدایت حاصل کر چکے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کوئی بھی کام نہیں آئیں گی، یہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے، جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی مسلمان تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں سے جو ہے اس کا جنگ بدر کا واقعہ یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتی ہوں، لیکن سب سے پہلے تھوڑا سا یہاں پہ آیتیں پڑھ لیتے ہیں کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گد گئی تھیں، یعنی مٹ بھیڑ ہو گئی تھیں، آپس میں ٹکرا گئی تھیں۔ ایک جماعت تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہی تھی، یعنی مسلمانوں کی، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ یعنی کیا ہو رہا تھا اس جنگ میں کہ ہر فریق دوسرے فریق کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا۔ کافروں کی تعداد جنگ بدر میں 1000 کے قریب تھی اور مسلمان جو تھے وہ 2000 کے قریب دکھائی ان کو دیتے تھے۔ مقصد اس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بٹھانا تھا، تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوا، اور مسلمانوں کی تعداد 313 کے قریب تھی اور انہیں کافر اپنے سے ڈبل یعنی 600 اور 700 کے درمیان نظر آتے تھے، تاکہ اس سے مسلمانوں کے حوصلے کم نہ ہو جائیں ان کی تعداد اپنے سے 3 گنا زیادہ دیکھ کر۔ تو اس سے مقصود کیا تھا کہ مسلمانوں کے عزم و حوصلے میں اضافہ کرنا، اگر وہ اپنے سے 3 گنا دیکھ لیتے تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے حوصلے کم ہو جاتے، پست ہو جاتے، لیکن یہ دگنا دیکھنے کی کیفیت جو تھی وہ ابتدا میں تھی۔ جب دونوں گروہ آپس میں آمنے سامنے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس دونوں کو ایک دوسرے کی نظر میں کم کر کے دکھایا، تاکہ کوئی بھی فریق جو ہے وہ لڑائی سے گریز نہ کرے، کیونکہ اسلام کی پہلی جنگ تھی نا، تو اسی لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ مسلمان جو ہے وہ اس میں کامیابی حاصل کریں اور مسلمانوں کی دھاک کافروں کے اوپر بیٹھ جائے۔ یہ واقعہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو ہجرت کے بعد دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پیش آئی۔ یہ کئی لحاظ سے انتہائی اہم جنگ تھی، ایک تو اس لیے کہ یہ پہلی جنگ تھی کفار اور اسلام کے درمیان، اور دوسرے یہ کہ یہ جنگ منصوبہ بندی کے بغیر ہوئی تھی۔ مسلمان جو تھے وہ ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے جو شام سے سامان تجارت لے کر مکہ جا رہا تھا، مگر اطلاع مل جانے کے بعد وہ اپنا قافلہ تو بچا کر لے گیا، لیکن کفار مکہ اپنی طاقت اور کثرت کے گھمنڈ میں مسلمانوں پر چڑھ دوڑے اور مقام بدر میں یہ پہلا معرکہ برپا ہوا۔ تیسرا، اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد حاصل ہوئی، اور چوتھا، اس میں کافروں کو عبرتناک شکست ہوئی جس سے آئندہ کے لیے کافروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ تو یہاں پر یہ آیات جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے یہ وہی جنگ بدر کے بارے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوت قوی کرتا ہے، یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے اور چوپائے اور کھیتیاں۔ تو شہوات سے مراد یہاں پر وہ چیزیں ہیں جو انسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہوتی ہیں، لیکن ان کی طرف رغبت کرنا ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر اعتدال کے اندر اور شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کو اختیار کیا جائے تو پھر اس کا کوئی منع نہیں ہے اس کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت اور خوشبو مجھے بھی محبوب ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہترین متاع قرار دیا ہے۔ تو شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر ہم یہ کام کریں تو یہ جو ہے وہ عورت جو ہے وہ بہترین رفیق زندگی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کا باعث بھی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو بیسک چیزیں ہیں نا، جیسے سونا چاندی انسان کو بہت محبوب ہوتا ہے، عورتیں اور بیٹے یہ سارے، اور نشان زدہ گھوڑے، اس زمانے میں گھوڑوں کا بہت زیادہ وہ تھا کہ لوگوں کو اپنے پاس رکھنے کا بہت شوق ہوتا تھا، یا آج کل کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ڈفرینٹ طرح کی گاڑیاں وغیرہ رکھتے ہیں نا، مختلف جو ہے وہ برانڈ کی گاڑیاں لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، تو یہ مراد ہے یہاں پر نا۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں لوگوں کے لیے ان کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں، اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس میں اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی جو مذکورہ چیزوں کا ذکر کیا گیا اوپر، ان میں نہ کھو جانا۔ ان سے بہتر تو زندگی اور اس کی نعمتیں ہیں جو تمہارے رب کے پاس ہیں، لیکن اس کے مستحق کون لوگ ہوں گے؟ جو تقوی والے ہوں گے۔ اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، یعنی دنیاوی میل کچیل اور دنیا میں عورتوں کے اندر جو بھی کوئی اس طرح کی حسد، کینہ وغیرہ، بغض وغیرہ ہوتا ہے تو وہ ساری آلودگیوں سے پاک ہوں گی اور پاک دامن ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو جن کا ذکر کیا جا رہا ہے متقی لوگوں کا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے ہیں، اس لیے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور مزید ان کی کچھ کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں اور فرما برداری کرنے والے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں، یعنی اسحار کے ٹائم، سحری کے ٹائم۔ میں نے آپ کو استقبال رمضان والے درس میں بتایا تھا کہ آپ لوگ جو ہے وہ، اب ہمارے پاس ایک موقع آ رہا ہے، کیونکہ ویسے عام دنوں میں تو ہم سحری میں نہیں اٹھتے، لیکن اب ہمارے پاس اب یہ موقع آ رہا ہے رمضان کی برکت سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہاں پہنچنے والا بنائے، تو پھر اس میں آپ سحری کے ٹائم پہ ضرور اللہ سے بخشش مانگیے، استغفار مانگیے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اور اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام، نزدیک دین اسلام ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی دین ہے جو صحیح دین ہے، وہ جس کی دعوت تمام پیغمبر اپنے اپنے دور میں دیتے رہے۔ اور اب اس کی کامل ترین شکل کیا ہے؟ جو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس میں توحید اور رسالت اور آخرت پر اسی طرح یقین اور ایمان رکھنا ہے جس طرح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو بتایا ہے۔ تو یہ اسلام جو ہے وہ اب اس پر عمل کرنا ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ باقی سارے مذاہب جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اسلام کے آگے۔ اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا، یعنی ان کے باہمی اختلاف کیا تھا کہ یہودیوں کے باہمیت کے اندر بھی باہمی اختلاف تھا، ان کی بھی فرقہ بندیاں تھیں، اسی طرح عیسائی بھی کسی ایک مذہب پر نہیں تھے، بلکہ ان کے درمیان بھی بہت زیادہ اختلافات تھے اور فرقہ بندیاں تھیں۔ تو اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی اختلافات آئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اختلاف جو ہے وہ سرکشی اور حسد کی بنا پر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے گا، یعنی آیتوں سے مراد جو اسلام کے دین ہونے پر دلالت کرتی ہیں،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کا جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اور میرے ماننے والوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، یعنی ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے، ان پڑھ لوگوں سے مراد یہاں پر امی سے مراد مشرکین ہیں، تو یعنی مشرکین جو اہل عرب میں تھے وہ، اور اہل کتاب جو یہودی اور نصارہ تھے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ تابعدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کی خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا بھی ہے اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا بھی ہے۔ پیغمبر کا کام صرف پیغام کو پہنچانا ہے، پیغمبر صرف پیغام کو پہنچائیں گے، اور پھر باقی لوگ جو ہے وہ اس پر صرف عمل کرنے والے ہوں گے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی سرکشی اور بغاوت اتنی زیادہ ہو گئی ہے نہ ماننے والوں کی، کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا، بلکہ اب تو وہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ جو بھی حق اور عدل کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، وہ اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ مومنین جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے، ان کے ساتھ بھی انہوں نے برا سلوک کیا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ ایسے مصلحین کا اور ایسے مسلمانوں کا تذکرہ کر کے ان کی عظمت اور فضیلت کو واضح کر دیا ہے۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے ہیں اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا، وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر لیتی ہے۔ تو یہاں پر اہل کتاب سے مراد وہ یہودی ہیں جن کی اکثریت قبول اسلام سے محروم رہی، اور وہ اسلام اور مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ مکروہ سازشوں میں مصروف رہے۔ تو یہاں انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا کہ ہمیں تو گنے چنے دن ہی آگ جلائے گی، ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یعنی قیامت والے دن ان کے دعوے جو ہیں وہ کام نہیں آئیں گے۔ وہ ان کا کیا دعویٰ تھا کہ ہم تو صرف اول تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی جو من گھڑت باتیں جو انہوں نے خود سے گھڑ لی ہیں بغیر دلیل کے، اس نے کیا کیا، ان کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ بس کیا حال ہوگا جب کہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا، اور ان پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت اور طاقت کا اظہار کیا گیا ہے۔ وہ چاہے تو شاہ کو گدا بنا دے اور گدا کو شاہ بنا دے، تمام اختیارات کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھلائی دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت آیت ہے یہ جو میں اس کی عربی بھی پڑھ لیتی ہوں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اور ہم سمجھتے ہیں نا کہ انسانوں کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا انسان اگر ہم نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ ہم کو ذلیل کر دے گا یا ہم نیچے ہو جائیں گے، لیکن عزت اور ذلت ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر ہمیں یقین ہو کہ عزت ذلت دینے والا اللہ ہے تو پھر ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے۔ فرمایا کہ آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ موسمی تغیرات بھی یہاں مراد ہے، کہ کبھی راتیں لمبی ہوتی ہیں، دن چھوٹا ہوتا ہے، اور دوسرے موسم میں کیا ہوتا ہے کہ دن لمبا ہوتا ہے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور کبھی رات کا حصہ دن میں اور دن کا حصہ رات میں داخل ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے رات ختم ہوتی ہے اور روشنی طلوع ہوتی ہے، اور اسی طرح سے روشنی ختم ہوتی ہے اور مغرب کے ٹائم سے رات طلوع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
تو ہی بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے. یعنی جیسے نطفہ ہے انسان کا، وہ مردہ ہوتا ہے، پھر اس سے زندہ انسان نکلتا ہے، اور پھر اسی مردہ نطفے سے انسان نکلتا ہے. اسی طرح انڈے سے پہلے مرغی، اور پھر مرغی سے انڈا. اور یا پھر اس سے مراد کافر جو ہوتے ہیں ان کے دل بھی مردہ ہوتے ہیں نا، تو ان کو بھی مردہ سے تشبیہ دی گئی. ان سے مومن نکلتا ہے، یعنی اگر وہ اسلام قبول کر لے، اور مومن سے ہی کافر پیدا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یہ سب کام کر رہا ہے. تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے. روزی دینے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. جو دنیا کی اونچ نیچ ہے، دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دیا ہے. تو کسی کے پاس اگر زیادہ ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میں اللہ کا بہت چہیتا ہوں، اسی لیے اللہ نے مجھے بہت زیادہ دیا ہے. اصل کیا ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے. جس کو زیادہ دیا گیا اور جس کو کم دیا گیا، دونوں صورتوں میں انسان کی آزمائش ہے کہ کون شکر کرتا ہے اور کون کم ملنے پہ صبر کرتا ہے. مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے. اولیاء جو ہے وہ ولی کی جمع ہے. ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت اور خصوصی تعلق ہوتا ہے. تو یہاں پر اہل ایمان کو ایک دوسرے سے محبت اور خصوصی تعلق کرنے کو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اہل ایمان کو اس بات سے منع کیا جا رہا ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، یعنی دلی دوست جس سے آپ ہر چیز جو ہے وہ اس سے شیئر کرتے ہیں. اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو. اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کہہ دیجئے، چاہے تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ، چاہے ان کو ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ ان کو بہرحال جانتا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جس دن ہر نفس یعنی ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، یعنی آخرت کے دن، اور آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت دوری ہوتی. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے. کہہ دیجئے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میری تابعداری کرو. کیونکہ یہود اور نصارہ جو تھے نا، وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے. لیکن اگر جو بھی اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا اور محبت چاہتے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ میرے آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کا اتباع کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر رسول کی بھی تابع داری کرو، کیونکہ رسول بھی جو کچھ تمہیں بتا رہا ہے وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے بتا رہا ہے. خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی تم اگر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرو گے تو نہ صرف یہ کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بلکہ تم بھی محبوب بن جاؤ گے. اور یہ اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت ایک انسان کو مل جائے، تو یہ بہت بڑا مقام ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھتا. یعنی اب نجات جو ہے وہ صرف اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، اور اگر اس سے انحراف کریں گے تو وہ کفر کرنے کے برابر ہے، چاہے وہ اپنے پیغمبر کو مانتے ہی کیوں نہ ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ ضروری ہے. ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام میں جو عمران ورڈ نام یوز ہوا ہے نا، تو یہ دو انبیاء ہوئے. ایک حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، اور دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا، جن کا کہ ابھی آگے ذکر آئے گا مریم علیہ السلام کا، تو پھر ان کے والد کا نام بھی یہی تھا. اور اس خاندان کو بلند درجہ حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے حاصل ہوا. اور جو مریم تھی نا، ان کی والدہ کا نام حنا کہا جاتا ہے تفاسیر وغیرہ میں. اور ان کے علاوہ جن کو جہانوں میں فضیلت دی گئی ان میں آدم علیہ السلام بھی ہیں، جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ان کی طرف روح پھونکی. ٹھیک ہے. ان کا واقعہ آپ سارا کچھ پڑھ چکے ہیں. اور پھر دوسرے نوح علیہ السلام ہیں. جب پہلی دفعہ لوگوں میں شرک آیا تو پھر نوح علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. فرمایا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں، اور ان کا دین جو ہے وہ سیم ہے. اس قالت امراۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے،
تو تو اسے میری طرف سے قبول کر لے، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ یہ ان کی والدہ تھی بی بی مریم کی، تو جب وہ پریگننٹ ہوئی تو انہوں نے نظر مانی کہ میں اس کو آپ کی عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو میری طرف سے قبول کر لینا، یقیناً آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ لیکن کیا ہوا، وہ تو سمجھی کہ کوئی لڑکا ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں تو کوئی الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتے تھے نا۔ لیکن جب بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا، لیکن وہ ان کے سامنے کہنے لگی کہ میری تو لڑکی ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہے۔ یعنی اس جملے میں ایک طرح سے عذر بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے تو لڑکے کی امید تھی، لیکن میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی ہے۔ تو میرا مقصود یہ تھا کہ آپ کی رضا کے لیے اس کو وقف کر دوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا خیال تھا کہ یہ کام ایک مرد بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور کہنے لگیں کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ بچے کا نام جو ہے وہ ولادت کے پہلے روز بھی رکھ سکتے ہیں، اور 7ویں دن یا چوتھے دن یا تیسرے دن، مگر پہلے روز رکھنا بھی جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے۔ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی تھی۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے، جس سے وہ چیختا ہے۔ وہ جو بچے پیدا ہو کے روتے ہیں نا، تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چھونے سے، شیطان کے چھونے سے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ مزید فرمایا کہ پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول کر لیا، اور اسے بہترین پرورش دی، اور اس کی خیر خبر لینے والا زکریہ علیہ السلام کو بنایا۔ حضرت زکریہ جو تھے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، ٹھیک ہے۔ اور پیغمبر ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس وقت کے پیغمبر تھے، تو وہ ان کے زیادہ بہتر کفیل بن سکتے تھے، اور ان کی جو مادی ضروریات تھی اور اخلاقی تربیت کے تقاضے تھے وہ ان کو بہتر جانتے تھے، تو اسی لیے ان کو بنایا۔ اور جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، یعنی جس میں وہ عبادت کرتی تھی نا بی بی مریم، جہاں پہ رہتی تھیں، تو وہاں پہ ان کے پاس طرح طرح کے پھل ہوتے تھے، اور یہ پھل جو تھے نا وہ غیر موسمی ہوتے تھے، یعنی گرمی کے پھل سردی میں اور سردی کے پھل گرمی میں ان کے کمرے میں ہوتے تھے۔ تو حضرت زکریا جو تھے وہ بہت زیادہ حیران ہوتے تھے، کیونکہ وہ سارے کھانے پینے کا بندوبست تو وہی کرتے تھے نا، تو اب یہ پھل کہاں سے آتے تھے؟ تو وہ پوچھنے لگے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ جواب دیتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت سے بھجواتے تھے، یا جیسے بھی ان کا بندوبست کرتے تھے، مگر وہ ایک بہت ہی حیران کن معجزہ تھا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا، اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، اور بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو یہاں سے کیا پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اتنا ان سے قریب ہے، تو ان کو دعا کے لیے نہیں کہا۔ وہ چاہتے تو کہتے کہ اچھا مریم تم میرے لیے دعا کرنا کہ میرا بھی بیٹا ہو، کیونکہ ان کے پاس اولاد نہیں تھی، بڑھاپا آ گیا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، یہ سمجھ گئے کہ بس فوراً ڈائریکٹ اللہ سے ہی دعا کرنی، کیونکہ اللہ ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ بس فرشتوں نے ان کو آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ ان کو بیٹے کی خوشخبری دی، بلکہ ان کا نام بھی تجویز کر دیا۔ اور یہ جو تھے نا کیا کہتے ہیں، جیسے انہوں نے جب ان کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے، تو پھر ان کے دل میں بھی بڑھاپے، اور بیوی ان کی بانجھ تھی، یعنی وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں آرزو ہوئی کہ کاش اللہ تعالیٰ انہیں بھی اسی طرح اولاد سے نوازے۔ تو دیکھیں یہاں سے ہمیں ایک اور لیسن کیا مل رہا ہے، کہ میڈیکلی وہ دونوں انفٹ تھے نا، فٹ نہیں تھے دونوں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ میڈیکلی فٹ نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے آپ جو ہے وہ اولاد عطا فرمائیے، کیونکہ ان کو یہ یقین کامل تھا کہ جب اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل دے سکتا ہے بی بی مریم کے پاس، تو پھر مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے مطلب کوئی بھی ناممکن چیز ہو، ہمیں اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی بیماری ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے، تو ہمیں یہ نہیں سوچ کے مایوس ہونا چاہیے کہ اب تو میں صحیح نہیں ہوں گی، یا میرے بچہ تو اب ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ ہمیشہ جو ہے وہ دعا میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی وسائل یا ریسورسز کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ وثوق کے ساتھ پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کی۔
تو یہاں پر میں نے بتایا کہ ان کا نام یحییٰ ہوگا، انہوں نے بتایا، ان کو خوشخبری دی، اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے، یعنی حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے پیدا ہوئے، یعنی پہلے وہ پیدا ہوئے اور دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی تھے، اور ان کا پھر ظاہر سی بات ہے دونوں نے پیغمبر کا کام کیا، آگے لوگوں کو پیغام پہنچایا اللہ کا، سردار ضابط نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہے، کون؟ یحییٰ علیہ السلام۔ کہنے لگے اے میرے رب، میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا؟ یعنی جب ان کو خوشخبری ملی، پہلے تو دعا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ناممکن ہے، اور جب فرشتوں نے ان کو کہا کہ آپ کو بیٹا ہوگا، تو آگے سے کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ کیسے پیدا ہوگا، میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کہنے لگے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، یعنی جیسے وہ ہوتے ہیں چپ کا روزہ رکھتے ہیں، ایسے تم روزہ رکھ لو، چپ کا، کوئی بات نہیں کر سکو گے، صرف اشارے سے سمجھائے گا، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرتا رہے۔ تو یہاں پر بڑھاپے میں ایک معجزانہ طور پر اولاد کی جب خوشخبری سنی تو انہوں نے نشانی معلوم کی، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 3 دن تم خاموش رہو گے، لیکن تم کیا کرو گے؟ اشارے سے بات کرو گے اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو گے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ تمہاری طلب کے مطابق اگر تم تسبیح اللہ کی بیان کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا ہے، برگزیدہ مطلب چنا ہوا کر لیا ہے، اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا ہے۔ تو ان کو جو ہے وہ اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے نا کہ ایک حدیث میں آپ بتاتے ہیں کہ 4 عورتوں کو کامل قرار دیا گیا، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ فرعون کی جو بیوی تھی، اور حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہن۔ اور حضرت عائشہ کی بابت کہا گیا کہ ان کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کو تمام کھانے پر فوقیت حاصل ہے۔ سرید ایک ان کا کوئی کھانا ہوتا تھا جو بہت مزے کا ہوتا تھا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ سارے جہان کی عورتوں میں تیرا انتخاب کر لیا ہے۔ یا مریم نتی لربی کا وسجدی ورکعی مع الراکعین، اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی سے پہنچاتے ہیں، یعنی یہ ساری باتیں جو پیچھے بیان کی گئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا، اس وقت تو کوئی ریسورسز بھی نہیں تھے کہ وہ جا کے گوگل پہ کر کے دیکھ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جبکہ وہ اپنی قلم ڈال رہے تھے مریم کو کہ کون ان میں سے پالے گا، یعنی جب ان کو مریم علیہ السلام کو جب پالنے کی بات ہوئی تھی نا کہ کون ان کی نگہداشت کرے گا، تو پھر زکریا علیہ السلام کا نام نکلا تھا، تو ایسے نہیں ہوا تھا بلکہ اس کے لیے قلمیں ڈالی گئی تھیں، جیسے ہم وہ قرآن دازی نہیں کرتے تو قرآن دازی کی گئی تھی تو پھر اس میں نام نکلا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں، جیسے کہتے ہیں نا لوگ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا حال جانتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اور اس کے علاوہ غیب کا حال صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھا یعنی جس وقت وہ یہ اس بات میں جھگڑ رہے تھے کہ کون ان کی کفالت کرے گا، تو نہ آپ اس وقت موجود تھے اور نہ جس وقت وہ قرآن دازی کر رہے تھے۔ اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ اس لیے کہا گیا کہ ان کی جو ولادت ہوئی تھی، جو ان کی پیدائش ہوئی تھی، وہ ایک اعجازی شان کا مظہر تھی، ٹھیک ہے، جیسے سارے دنیا کے جتنے بچے ہوتے ہیں وہ تو باپ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتے نا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت تھی کہ کلمہ کن کی تکلیف تھے وہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور وہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک اپنے پاس سے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، یہ فرشتوں نے کہا بی بی مریم کو، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی ان کا نام بھی تجویز کر دیا، اور مسیح جو ہے وہ مسا سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے زمین میں سیاحت کرنے والا، یا اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ آپ کیا کرتے تھے؟ ہاتھ پھیر کے مریضوں کو شفا یاب کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان کا نام مسیح ابن مریم ہے، اور جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے، اور وہ میرے مقربین میں سے ہے، وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں بات کرے گا۔ گہوارہ مطلب جھولا جو ہوتا ہے نا، بچہ جو پنگوڑے میں ہوتا ہے اس میں بات کرے گا۔ اب سوچیں آپ، 1 دن کا بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ لیکن فرمایا کہ یہ ایک معجزہ ہوگا، اور ادھیڑ عمر میں بھی یعنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ ایک تو گہوارے میں وہ کریں گے، اس کے علاوہ جب وہ بڑی عمر کے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کلام کی قوت دیں گے، اور وہ آگے اللہ کی کلام کی اور اللہ کی جو پیغام ہے اس کی تبلیغ بھی کریں گے، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا
قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، وہ کہنے لگی حیران ہو کے بی بی مریم کہ الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو کہہ دیتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تمہارا تعجب تو بجا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کے لیے، قدرت الہی کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ کتاب سے مراد یعنی کتابت ہے، اور انجیل اور تورات کے علاوہ جو ہے وہ ان کو کتاب سکھائی گئی، حکمت دی گئی، جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ حکمت دی گئی۔ اور وہ بنی اسرائیل کی طرف سے رسول ہوگا، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کا مٹی کا پرندہ بناتا ہوں۔ اب وہ تشریف لے کر آ گئے، اور ان کی پیدائش کا واقعہ سارا پھر سورہ مریم میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ آ گئے دنیا میں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کیا کیا چیزیں دی جائیں گی، ٹھیک ہے، کیا کیا ان کو معجزے دیے گئے، کہ وہ پرندے کی شکل بنا کے مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مٹی کا پرندہ بنا کر انہوں نے کیا کیا کہ اس میں پھونک ماری، تو اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن گیا، یعنی اللہ کی اجازت سے۔ یعنی ان کا خود کا معجزہ نہیں تھا، یہ معجزہ ان کو اللہ تعالیٰ کے کہنے کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا یہ معجزہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کی اذن سے دیا گیا تھا۔ تو یہی فرمایا کہ پہلا ان کا کیا معجزہ تھا کہ وہ پرندے کی شکل کی طرح کا مٹی کا پرندہ بناتے، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ یعنی یہ سارے کام جو ہے وہ اللہ کے اذن سے کر رہے تھے۔ اور جو کچھ تم کھاؤ اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں دیتا ہوں، اور اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو یہ جن معجزات کا ذکر کیا گیا وہ سارے ان کو عطا کیے گئے۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور جو میرے سامنے ہے، اور میں اسی لیے آیا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو، میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لی تھیں، یعنی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی تھی، یا پھر وہ چیزیں تھیں جو ان کے علماء نے خود سے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے، حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا تو منع ہے نا، تو اسی لیے وہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ جو تم پر حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اسی لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ اب دیکھیں، وہ کہیں پر بھی پوری تقریر میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا ہوں، انہوں نے یہی کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا، یہودیوں نے ان کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا بنا لیا تھا۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اس کی عبادت کرو اور یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا، یعنی ان کی سازشیں اور ان کی مشکوک حرکتیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوری آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے بھی وہ درپے ہو گئے تھے ان کی قوم کے لوگ، تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ میری مدد کرنے والا کون کون ہے، یعنی کہنے لگے کہ کون میرا انصاری بنے گا۔ میں اس کی عربی پڑھتی ہوں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ قال من انصاری الی اللہ، کہنے لگے کون انصاری بنے گا، مددگار بنے گا میرا اللہ کی طرف۔ قال الحواریون، اور کہا حواریوں نے، حواری جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے نا، ساتھی، ایسے ان کے ساتھی جو تھے وہ حواری کہلاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ نحنو انصار اللہ، ہم آپ کے جو ہے وہ مددگار بنیں گے، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم آپ کے تابع دار ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر نبی کا کوئی خاص مددگار ہوتا ہے، تو اسی طرح سے آپ کے جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو مددگار تھے وہ ان کے حواری تھے۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے، اور ہم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، بس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا، یعنی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہتر ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو شام کا علاقہ تھا وہ رومیوں کے پاس تھا، اور ان کا جو حکمران مقرر تھا وہاں پر وہ کافر تھا۔ تو یہودیوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ کے خلاف اس حکمران کے کان بھر دیے،
اور اس طرح کی باتیں کی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور کچھ اور باتیں کی، تو اس حکمران نے ان کے مطالبے پہ کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان میں اٹھا لیا، اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل ایک آدمی کو سولی دے دی گئی، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے بھی ایک چال چلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خفیہ تدبیر کی اور ان کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب قیامت کے قریب جو ہے وہ ان کو دوبارہ سے ان کا نزول ہوگا زمین پر، لیکن شریعت جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی چلے گی، ٹھیک ہے؟ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ خود پیغمبر بن کے نہیں آئیں گے، اور وہ دجال کو ماریں گے۔ تو اس کے بارے میں صحیح حدیث بھی آتی ہے، لیکن ابھی ان کی ڈیٹیل بتانے کا ٹائم نہیں ہے، مگر آپ کو تھوڑا تھوڑا پتا ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دوبارہ بھی آئیں گے۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں، یعنی فوت کرنے والا ہوں، یعنی پورا پورا لینے والے ہیں، اس کو اپنی طرف اٹھانے والے ہیں، اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، یعنی جو بھی انہوں نے آپ کے اوپر الزامات لگائے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو ان کی صفائی پیش کرنے والا ہوں، اور تیرے ماننے والوں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، یعنی نصارہ کا جو غلبہ ہے وہ کافروں کے اوپر رہے گا۔ پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، اور میں تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کر دوں گا۔ پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت سخت تر عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ جسے ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں یہ آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحتیں ہیں۔ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ لوگ اعتراض کرتے تھے نا کہ بغیر باپ کے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہے کہ آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے، صرف ایک مٹی کا پتلا بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور اپنے حکم سے کہا کہ کن تو فیکون، تو وہ ہو گئے، وہ بن گئے، ان کے اندر جان پڑ گئی۔ تو اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بغیر باپ کے ان کو جو ہے وہ پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ اور تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، یعنی ان کے بارے میں شک کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں جھگڑے، تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو، یعنی بیٹوں کو، اور ہم تم اور تمہارے اپنی اپنی عورتوں کو، اور ہم تم اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں۔ یہ آیت جو ہے وہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ مباہلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دو فریقوں کا ایک دوسرے پر لعنت کرنا یا بددعا کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب دو فریق کسی معاملے میں حق اور باطل کے ہونے میں اختلاف کر رہے ہوں گے اور اختلاف ختم نہیں ہو رہا ہوگا، تو پھر وہ بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما۔ اور اس کا مختصر پس منظر کیا ہے کہ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کے عقیدے تھے اس پر وہ بحث کرنے لگے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ لیا، اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو، اور سب مل کر جھوٹے پر لعنت کی بددعا کریں گے۔ تو عیسائیوں نے باہم مشورہ کرنے کے بعد یہ مباہلہ کرنے سے گریز کر لیا، اور پیشکش کی کہ جو ہم سے چاہتے ہیں ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر آپ نے ان کے اوپر جزیہ مقرر کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی یہ مباہلہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے، لیکن وہ اس میں آئے نہیں تھے کیونکہ ان کو پتا تھا یہ سچے نبی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر پڑ جائے، کیونکہ لکھا ہے نا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اللہ کی رحمت سے دوری ہے، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔
یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں گے۔ تو یہاں پر جو ہمارے کامن گراؤنڈز ہوتے ہیں نا، ہمیں اس پہ ہمیشہ بات کرنی چاہیے، اختلافات پہ کبھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جب بھی آپ کسی کو دین کی دعوت دیں تو ہمیشہ کامن چیزیں جو ہیں ان پہ بات کریں کہ اچھا تم بھی ایک اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، لیکن تم اللہ پیغمبر کو اللہ کا بیٹا گردانتے ہو، لیکن پیغمبر اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، ہم ان کو پیغمبر مانتے ہیں جو اللہ کی طرف سے پیغام دے کر بھیجے گئے۔ تو اس طرح سے بات کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کہا کہ انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم دونوں میں کامن ہے، برابر ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کریں گے اور نہ اس کے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، یعنی جیسے بتوں کو یا کسی انسان کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو کسی کا رب بنائیں گے۔ کیونکہ وہ اگر آپ کسی اور کی کسی انسان کی بات، یعنی رب تو رب ہی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کسی انسان کی اچھے حلال اور حرام کو حرام اور حلال جانیں گے اور وہ جیسا کہہ رہا ہے ویسا آپ کریں گے، جو اختیار اللہ کا ہے وہ اس کو چھوڑ دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ انسان کو رب بنانا ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ کو تھوڑا سا ایک اور چیز بتا دیتی ہوں۔ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل نامی کا ایک بادشاہ تھا جو روم کا بادشاہ تھا، اس کو ایک خط لکھا تھا اور اس آیت کے حوالے سے قبول اسلام کی دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ تو مسلمان ہو جا تو تجھے دوہرا اجر ملے گا، ورنہ ساری رعایا کا گناہ بھی تجھ پر ہی ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسلام قبول کر لے، سلامتی میں رہے گا، اسلام لے آ، اللہ تعالیٰ تجھے دگنا اجر دے گا، لیکن اگر تو نے قبول اسلام سے اعراض کیا تو رعایا کا جو گناہ ہے وہ بھی تجھ پر ہی ہوگا، کیونکہ رایا کے عدم قبول اسلام کا سبب وہی ہے۔ تو اس آیت میں تین نکات ہیں، یعنی پہلا کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرنا، دوسرا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور تیسرا کسی شریعت سازی کا خدائی مقام نہ دینا۔ ٹھیک ہے؟ یعنی کسی اور کو اللہ کا مقام نہ دینا، یعنی جو پیغام لے کر آئے پیغمبر وہ صرف اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے تھے؟ کیونکہ یہود اور عیسائی دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، حالانکہ تورات جس پر یہودی ایمان رکھتے تھے اور انجیل جسے عیسائی مانتے تھے، دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد نازل ہوئی۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی اور عیسائی کیسے ہو سکتے تھے؟ یہ تو انہوں نے خود سے اپنے نام رکھ لیے تھے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یکسو تھے، حنیف تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ تو ان کو یہی سمجھایا جا رہا ہے، سنو، تم لوگ اس جھگڑے میں اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اس بات میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تم کو علم ہی نہیں ہے؟ یعنی تمہیں اپنی کتاب کے بارے میں تو علم ہے، لیکن قرآن کو تو تم نے پڑھا ہی نہیں ہے، اس کا تمہیں سرے سے علم ہی نہیں ہے، تو پھر تم کیسے ان کے بارے میں جھگڑا کر سکتے ہو؟ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اور ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو ایک یک طرفہ خالص مسلمان تھے اور وہ مشرک بھی نہ تھے۔ اور سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہنا مانا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ایمان لائے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کے زیادہ قریب ہیں تم لوگوں کی نسبت، جو مسلمان ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کیونکہ وہ بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور مسلمان بھی ایک اللہ کو پوجتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو یہ زیادہ ان کے قریب ہیں۔ مومنوں کا والی اور سہارا تو صرف اللہ ہی ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی یہودیوں کا جو حسد اور بغض تھا، وہ اہل ایمان کے ساتھ کیا رکھتے تھے؟ کہ ان کو گمراہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو خود ہی اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اور اے اہل کتاب، تم باوجود قائل ہونے کے، ماننے کے، پھر جان بوجھ کر اللہ کی آیات کا کیوں کفر کر رہے ہو؟ یعنی ان کو ماننے سے کیوں انکار کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، باوجود جاننے کے کہ حق اور باطل کو کیوں غلط ملت کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟
تو یہاں پر یہودیوں کے دو بڑے جرائم کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ پہلا کیا جرم تھا کہ حق اور باطل اور سچ اور جھوٹ کو غلط ملت کر دیا، یعنی سچ کو جھوٹ بنا دیا، جھوٹ کو سچ بنا دیا، تاکہ لوگوں کو شک میں پڑ جائیں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ اور دوسرا کیا تھا کہ حق کو چھپانا، کیونکہ جو اوصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تورات میں لکھے ہوئے تھے ان کو لوگوں سے چھپایا۔ تو یہ جرم دونوں وہ جان بوجھ کر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اپنی بدبختی کو دعوت دے رہے ہو، حق کو چھپا کر اور حق اور باطل کو غلط ملت کر کے۔ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں۔ تو انہوں نے گمراہ کرنے کا ایک اور طریقہ طے کیا کہ مسلمانوں کی محفلوں میں جاؤ اور کہو کہ ہم مسلمان ہیں، اور رات تک پھر کہو کہ ہم تو اسلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، تو ہم جو ہے وہ دوبارہ سے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا، جو کمزور دل کے مسلمان ہوں گے وہ بھی شک میں پڑ جائیں گے اور وہ بھی جو ہے وہ اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کی ایک چال تھی جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ یعنی ہدایت کا جو تعلق ہے وہ صرف اور صرف اللہ سے ہے۔ یہ جتنے بھی ہیلے کر لیں، چالیں چل لیں، لیکن ہدایت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ چاہے تو جس کو ہدایت دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ ان کے تمام چالیں جو ہیں وہ ہدایت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا کہ تم دیے گئے ہو، یعنی یہ تسلیم مت کرو کہ جس طرح تمہارے اندر نبوت وغیرہ رہی ہے کسی اور کو بھی مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح یہودیت کے سوا کوئی اور دین بھی سچ ہو سکتا ہے۔ مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صرف یہودیت جو ہے نا بس وہی صحیح ہے، اور کوئی اور دین جو ہے وہ سب سارے غلط ہیں۔ تو یہاں پہ ساری چالیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کی کھول کھول کے بتا رہے ہیں کہ کیوں وہ دشمنی رکھتے تھے مسلمانوں سے اور کیا کیا ان کی حرکتیں تھیں جو وہ کرتے تھے۔ اور آج بھی ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف اتنا اتنا کینہ ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ ہی رہے ہیں آج کل مسلمانوں کے کیا حالات ہیں۔ تو فرمایا کہ یا یہ کہ یہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اور اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پیغمبر چن لے، تو تمہیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا امین بھی بنا دے تو وہ تجھ کو واپس کر دیں گے۔ یعنی اب یہاں پہ کچھ اہل کتاب کی تعریف بھی کی جا رہی ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ وہ بہت ایماندار ہیں، امانت دار ہیں، اور بعض ایسے اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو ان کو ایک دینار بھی امانت کا دے تو وہ تجھے واپس نہ کریں گے، یعنی کچھ جو ہے وہ خیانت دار ہیں۔ اور ہاں یہ اور بات ہے کہ تو ان کے سر پر ہی کھڑا رہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں یعنی غیر یہودی کے حق کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ امیین یہاں پہ ان پڑھ تھے نا، تو جو مشرکین عرب تھے ان کے بارے میں یہود کیا دعویٰ کرتے تھے کہ ان کا مال ہڑپ کرنا جائز ہے اور ہمیں اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے کسی کو کسی کا مال ہڑپ کرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ کیوں نہیں، پکڑ ہوگی، البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے گا اور پرہیزگاری کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جو اہل کتاب میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی پرہیزگی اختیار کریں گے اور ان باتوں پر عمل کریں گے جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو وہ اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ لیکن جو نافرمانی کریں گے تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جو دوسرے لوگ ہیں جو نئی بات مانیں گے ان کا یہاں پہ انجام بتایا جا رہا ہے۔ احادیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تین آدمیوں سے کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا سودا بیچتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ یقیناً ان میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ ان سے تم سے کتاب ہی کی عبارت خیال کریں۔
یعنی زبان کو ایسے موڑ کے اور اس طرح کے لہجے میں بولتا ہے جیسے عربی قرأت ہوتی ہے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ عربی میں ہی جو ہے وہ کوئی بات کر رہا ہے، یا قرآن کی کوئی بات کر رہا ہے، یا قرآن کی کوئی عبارت ہے، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو بھی کوئی تبدیلی کرتے تھے نا کتاب کے اندر اپنی، تو اس کو توڑ مروڑ کے ایسے بولتے تھے کہ عوام کو یہ تاثر ملے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کہتے بھی یہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت ہی غلط کام کر رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی اللہ کی طرف جو بات اللہ نے نہیں کہی اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا جھوٹ بولنے کے برابر ہے نا۔ تو یہاں ان کا یہی جو ہے وہ کھول کے رکھ دیا گیا، ان کا یہ والا کردار بھی۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت دے، یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ۔ کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نعوذ باللہ خدا بنا لیا تھا نا، حالانکہ وہ انسان تھے جن کو اللہ نے حکمت اور نبوت سے نوازا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے پجاری اور میرے رب بن جاؤ، وہ تو کہتا ہے کہ رب والے بن جاؤ، لیکن انہوں نے یہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب، یعنی اپنی تعلیم و تدریس کے نتیجے میں کتاب کی تمہیں رب کی شناخت ہونی چاہیے، اور رب کا خصوصی تعلق تم سے قائم ہونا چاہیے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے کا حکم دے۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کرنے کا حکم دے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، پھر تمہارے پاس جو رسول آئے گا اور جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے گا، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا فرض ہے۔ یعنی ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا تھا اس کی زندگی میں اور اس کے دور نبوت میں، کہ تمہارے بعد جو بھی نبی آئے گا اس پر تمہیں ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو، یعنی تم نے اس کا اقرار کیا اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو، اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولا بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، بس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائے وہ یقیناً بہت ہی نافرمان ہے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنا جو اللہ نے نبیوں کے واسطے ہر امت سے لیا تھا، تو ایسا کرنا فرمایا جا رہا ہے کہ کفر ہے، فسق ہے۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہے؟ حالانکہ تمام انسانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، اور خوشی سے ہوں چاہے ناخوشی سے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اور قدرت سے آسمان اور زمین کی کوئی چیز باہر نہیں ہے، چاہے وہ خوشی سے ہو یا ناخوشی سے، تو پھر تم کیوں اس کے سامنے قبول اسلام سے گریز کرتے ہو؟ تمہیں جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم، اسماعیل، یعقوب اور ان کی اولاد اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام پر اتارا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وہ دیے گئے، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پیچھے بتایا تھا نا کہ اصل دین جو ہے وہ صرف دین اسلام ہے، تو کوئی اور دین اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، اور آخرت میں وہ نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی کافر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کی سزا کیا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یعنی روشن دلیلیں آنے کے بعد پیغمبر کو ان کی کتابوں میں سے جو جو نشانیاں تھیں وہ پوری ہونے کے بعد بھی اگر وہ کافر ہو جائیں تو پھر سب لوگوں کی ان کے اوپر لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے ان کے لیے دوری ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، جس حال میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم، مگر جو اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، یعنی اپنے آپ کو درست کر لے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔
بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں گے، پھر کفر میں بڑھ جائیں گے، تو ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور یہ گمراہ لوگ ہیں۔ ہاں، جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر بھی سونا فدیے میں دے گا، چاہے فدیے میں گو فدیے میں ہی ہو، تو اس سے ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک جہنمی سے کہے گا کہ اگر تمہارے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تم اس عذاب نار کے بدلے میں اسے دینا پسند کرو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے دنیا میں اس سے بہت زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو شرک سے باز نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص وہاں زمین بھر برابر سونا فدیے میں دینا چاہے تو وہ کہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے، تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی سفارش، کوئی سفارش بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور نہ ہی کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ ہی کسی کی دوستی کام آئے گی۔ تو وہ بڑا سخت دن ہے، تو اسی لیے بہتر ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے ان کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ پیغمبر کو مان لیں اور اللہ کی اطاعت میں آ جائیں، اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائیں، ورنہ پھر ان کا انجام بہت خطرناک ہے۔ پھر وہ بچ نہیں سکیں گے اللہ کے عذاب سے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔